والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی چند ابتدائی آیات پیش کی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہی آیتیں تلاوت کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ جس مہینے کے پہلے عشرے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ جن دنوں کی قسم کھا رہے ہیں وہ اسی عشرے کے دنوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا کسی چیز کے بارے میں، کسی مقام کے بارے میں، ایام کے بارے میں، ساعات اور دنوں کے بارے میں ان کی فضیلت بتلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمائے کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن مراد ہیں۔ پھر 9ویں یوم عرفہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں، پھر یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ ان سے ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان پیدا کیا ہے نا، اس وقت سے جو اللہ تعالیٰ نے دن رات، مہینے، ہفتے، سال پیدا کیے، بنائے، اس وقت سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، احترام والا۔ ان میں سے ایک یہ مہینہ بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے، عزت والے، فضیلت والے بیان۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ایک تو یہ جو ابھی ختم ہوا ذوالقعدہ کا، اور ایک جس میں آج بیٹھے ہیں ہم اور آپ ذوالحجہ کا، ایک اس کے بعد آ رہا ہے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا، اور ایک رجب کا مہینہ، وہ ان سے الگ ہے۔ یہ 4 مہینے
سارا مہینہ یہ احترام والا ہے، عزت والا ہے، جنگ و جدال قتال سے ممانت والا ہے۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے مشرک بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور پھر یہ حج والا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ حج کی عبادت کی بھی اسی کے اندر ہوتی ہے۔ ویسے تو حج کے مہینے 3 ہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں۔ فرمائے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، 3 ہیں، وہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ شوال کا مہینہ، عید الفطر والا، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ حج تو اسی مہینے میں ہوتا ہے، پھر 3 مہینے کیوں کہیں اللہ کے نبی نے، اور اللہ تعالیٰ کیوں جمع کا صیغہ استعمال کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو آپ یہاں کراچی سے سوار ہو جائیں، لاہور ملتان سے سوار ہو جائیں، بائی ایئر جائیں، 4-5 گھنٹے میں جدے پہنچ جائیں گے، 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ جائیں گے۔ پہلے تو مہینے لگتے تھے، مہینے، کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کے ارادے سے کوئی احرام اگر باندھنا چاہے، سفر کرنا چاہے حج کا، تو شوال کے مہینے میں جائز ہے احرام باندھنا اس کے لیے۔ رمضان حالانکہ کتنا مبارک مہینہ ہے، حج کے ارادے سے احرام نہیں باندھ سکتے، اس میں عمرے کے ارادے سے باندھ سکتے ہیں۔ حج کے ارادے سے شوال کے مہینے میں باندھ سکتے ہو، ذوالقعدہ کے مہینے میں باندھ سکتے ہو، ذوالحجہ کے مہینے میں تو حج بھی ہوتا ہے، احرام بھی باندھ سکتے ہو۔ تو اس لیے 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو بھئی یہ جس مہینے میں بیٹھے ہیں یہ سارا مہینہ حرمت والا، پھر حج والا، حج کا اہم عبادت ہے، عظیم الشان عبادت حج کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو اب تو ہم اور آپ میں سے جس پہ حج فرض ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا، آئندہ سال تو اگر اللہ نے زندگی دی جا سکتے ہیں نا، تو ارادہ کرو جس میں استطاعت ہے، جس میں طاقت ہے اور ابھی تک حج نہیں کیا اس نے، اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے صحت تندرستی بھی دی، گھٹنے بھی صحیح ہیں آپ کے، سارے بازار کے کام کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، دکان کے مارکیٹ کے کام کرتے ہیں۔ حج میں ہم کہہ دیتے ہیں بیمار ہیں جی، شوگر ہے، بی پی ہے جی، مجھے فلاں چیز ہے، وہاں بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی تعلیم کا خرچہ ہے میرے اوپر، فلاں ہے، یہ سارے عذر لنگ ہیں، سب بہانے ہیں، دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا حج کے بارے میں، جو اس دفعہ دیکھو کتنی خوش قسمتی ہے امت مسلمہ کی، پوری دنیا کے اندر حج بھی کبھی ایک ہی دن ہے، عید الاضحیٰ کا بھی ایک ہی دن۔ یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھلا رہے ہیں کہ پوری اس کونے سے لے کر اس کونے تک، اور شمال سے مغرب تک، مغرب سے مشرق، جہاں جہاں امت مسلمہ کا کوئی فرد ہے، عید بھی اسی دن پڑے گا، حج بھی اسی دن کرے گا، حج کا بھی وہی دن۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے اس شخص پہ، تمہارے میں سے، لوگوں میں سے اس شخص پہ جو صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت کا علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی معنی بتایا کہ زندگی بھی ہے، تندرستی بھی ہے، دولت بھی ہے، آنے جانے کے راستے بھی ٹھیک ہیں، اور گھر میں خرچہ دینے کا بھی اس کے پاس طاقت، استطاعت ہے، اتنا پیسہ ہے، کرایہ بھی ہے اس کے لیے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ پہلی فرصت میں حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے ایمان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے، مجوسی جو ہو کے مرے، کافر ہو کر مرے، ہمیں اس کے ایمان کی کوئی فکر نہیں، خواہ نصرانی ہو کے مرے، خواہ یہودی ہو کے مرے۔ بڑی سخت ڈانٹ دی اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں۔ تو اس لیے جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ
اس مجلس میں موجود ہیں اور انہوں نے ابھی تک حج کا فریضہ ادا نہیں کیا، وہ آج ہی ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی زندگی میں اللہ برکت دے دیں گے۔ اور پیسہ ہے ان کے پاس، دیکھو جو پیسہ نہیں جس کے پاس اس پہ حج فرض ہی نہیں، بات تو ہو رہی ہے جو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں حکم دیا کہ ہر کسی پہ حج فرض قرار دے دو، نہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر یہ جو عشرے میں جو بیٹھے ہیں نا، یہ سارا عشرہ قابل احترام، اس سارا مہینہ قابل احترام، لیکن یہ 10 دن اس سے بھی زیادہ قابل احترام۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس 10 دنوں کے ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کوئی نفلی عبادت بھی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے، اتنا محبوب وہ آدمی ہو جاتا ہے کہ عام دنوں میں نہیں ہوتا وہ۔ حالانکہ عام دنوں میں بھی آپ عبادت کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نفلی خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نفلی تسبیح استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، عام دنوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو کوئی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ اس کا ایک خاص مقام اللہ کے ہاں ہو جاتا ہے، جو عام دنوں کی بنسبت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا سال کے روزوں کے برابر ہے، رات کو جاگ لینا شب قدر کے جاگنے کے برابر ہے، عرفے کے دن کا روزہ رکھنا سال کے روزوں کا برابر بھی ثواب ہے، اور 2 سال کے پے در پہ گناہوں کے تلافی اور کفارے کا سبب بھی ہے۔ ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک اگلے سال کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو یہ فضیلت جو ہے ان 10 دنوں کی وجہ سے، جن کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، انہی 10 دنوں کے اندر سرکار نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کی تحلیل بیان کرو۔ یہ 10 دن جو ہے نا، لا الہ الا اللہ کثرت سے ایسے وظیفے بتائے۔ ہم پیروں اور فقیروں کے پیچھے تو جاتے ہیں، ان کی بات پہ تو بڑا عمل کریں گے، دل سے عمل کریں، لیکن سرکار جو وظیفہ بتاتے ہیں اس کی طرف ہمارے کان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، نہ دل کی توجہ ہوتی ہے۔ ایسے وظیفے بتائیں کہ آپ سارے معمولات کرتے رہیں اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تحمید الحمدللہ بھی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ بھی پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں۔ ان 10 دنوں میں جو اس کا مقام اور اعزاز اللہ کے ہاں عزت جو ہوتی ہے اس شخص کی، عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے جب یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں عام نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے دوسرے دنوں سے، تو اس صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے ان دنوں میں نفلی عبادت کرنے کا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں میں نفلی عبادت کا جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اب دیکھو جہاد کتنا اہم ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ مجاہد جو سواری پہ گیا جہاد کرنے، وہ خود بھی شہید ہو گیا، جو اس کی سواری تھی وہ بھی شہید ہو گئی، جو اس کا مال تھا وہ بھی خرچ ہو گیا۔ ایسا مجاہد، ایسا شہید جو ہے نا، اس کا درجہ، اس کا ثواب، اس کا اللہ کے ہاں مقام ان دنوں میں نفلی عبادت کرنے سے زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ تو کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ دن جو ہیں کثرت سے تسبیح کرو، جو چند دن باقی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کام بھی کرتے رہو اور زبان سے ذکر بھی کرتے رہو، دل کو بھی متوجہ کرتے رہو۔ یہ تو ہے، اگرچہ یہ نفلی عبادت ہے، مستحب عبادت ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ایک واجب عبادت بھی قرار دے دی کہ دیکھو بعض لوگوں کو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ بھی اس پہ عمل کرو، پرہیز بھی کرو، یہ میڈیسن بھی استعمال کرو، چلا جاتا ہے گھر نسخہ رکھ دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، بیماری اس کی بڑھ جاتی ہے، پھر اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑتا ہے۔ وہاں پھر ضروری طور پہ سٹاف آئیں گے، کبھی انجیکشن لگائیں گے، کبھی ٹیبلٹ دیں گے، کبھی اس کا بی پی چیک کریں گے، کبھی شوگر چیک کریں گے۔
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، وہ ضروری، دوائی بھی ضروری دیں گے وہاں۔ اسی طرح حکیم الامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کثرت سے کلمہ کے استغفار کی تسبیح کرو، کلمہ شریف پڑھو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ پڑھو۔ نہیں پڑھتے، اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہمیں بخشش کروانے کا، مغفرت کروانے کا، اپنی عزت اور مقام اللہ کے حضور بڑھانے کا، کہ اچھا چلو وہ تو نفلی تھا نا، اب تم پر واجب قرار دے رہے ہیں۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ کی تحلیل تکبیر کہنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واجب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، عند اللہ مجرم ہوگے۔ ہر نمازی کے اوپر، ہر مسلمان بالغ مرد ہے، عورت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، دکان پہ پڑھ رہا ہے نماز، گھر پہ فرض پڑھ رہا ہے، عورت آہستہ آواز سے کہے اور مرد اونچی آواز سے کہے، اس طرح کہے مسجد گونج جائے۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، جیسے حج کا اجتماع شاعر اسلام میں سے ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی تکبیر کہنا، زور سے اللہ الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ کی شان عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک اس عشرے کی یہ خاص عبادت ہے، اور یہ واجب عبادت ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد اگر امام بھول جائے تو نمازی پڑھنا شروع کر دے، امام بھی پڑھ لے گا۔ بھول جاتا ہے بعض اوقات امام، کسی نمازی کو تو یاد آتا ہے نا، تو وہ جب زور سے پڑھے گا باقی بھی سارے پڑھ لیں گے، جماعت کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو بہرحال اسی عشرے کی ایک اور اہم عبادت ہے جو بڑی آفاقی عبادت، دیکھو حج کی عبادت تو ہے مقامی، اس کا تو اللہ نے ایک جگہ متعین کر دی، تاریخ بھی مقرر کر دی، جگہ بھی مقرر کر دی۔ تاریخ مقرر کری اس مہینے کی 9، اور جگہ مقرر کی جہاں سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ نے اپنا گھر بنایا، مکہ، عرفات، بیت اللہ شریف۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے، اس کا حج کرو جا کے، کیونکہ اس کا طواف کرنا، اس کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی زیارت کر رہے، حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس پہ ہاتھ رکھنا ایسے ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کر رہے ہو تم، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ اس مہینے کی، اس عشرے کی خاص باتیں ہیں جو اور دنوں میں نہیں ملیں گی آپ کو۔ دیکھو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی سارا سال پڑھتے ہیں۔ نفلی عبادت، نماز نفل جتنے مرضی پڑھتے رہو، سارا سال اجازت ہے تمہیں۔ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، مالی عبادت ہے، سال کے بعد ادا کر دی، لیکن سارا سال تم صدقہ خیرات مالی کرتے رہو، کوئی ممانعت نہیں۔ روزہ رمضان شریف کے مہینے کا فرض قرار دیا، لیکن سارے سال میں 5 دن کے علاوہ سارا سال روزے رکھتے رہو، کوئی ممانعت نہیں، نفلی روزے رکھتے رہو، نظر کے رکھتے رہو، اجازت ہے۔ 2 ہی باتیں ایسی ہیں جو اسی عشرے میں ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ ایک حج کی عبادت کہ 9 تاریخ کو ہی ہوگا، عرفات میں ہی ہوگا فرض۔ نفلی بھی حج کرنا چاہے نا کوئی، نہیں کر سکتا، آگے پیچھے شعبان میں کر لیتا ہوں جی، میں رمضان میں جا کے عرفات میں حاضری دے دیتا ہوں جی، جمرات کو کنکریاں مار لیتا ہوں، سارے کام میں کر لیتا ہوں جی رمضان میں جا کے، نہیں حج ہوگا۔ صرف کب ہوگا؟ نفلی حج کرنا ہو یا فرضی حج کرنا ہو، 9 ذی الحجہ کو ہوگا، میدان عرفات میں حاضری کے ساتھ ہوگا۔ اس دن جو حاضر ہو گیا،
خواہ وہ نیند کی حالت میں ہو گیا، خواہ بے ہوشی کی حالت میں ہو گیا، خواہ تندرستی کی حالت میں ہو گیا، خواہ بیماری کی حالت میں، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی حاضر ہو گیا، حج اس کا ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو اگر حاضر نہیں ہوا، باقی سب ارکان ادا کر لیے، 100 اونٹ بھی ذبح کر دے جرمانے میں، کفارے میں، نہیں حج ہوگا اس کا۔ حج تو وہاں حاضری کا نام ہے، میدان عرفات میں صرف حاضری، کوئی وہاں نماز ضروری نہیں، کوئی ذکر ضروری نہیں، صرف وہاں حاضری۔ یہ اللہ کا حکم ہے نا جی، عبادت بنتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے۔ جہاں کہہ دیا روزہ رکھو ان دنوں میں، عبادت، جہاں کہا نہیں رکھنا وہاں نہ رکھنا عبادت بن جائے گا۔